بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد اللہ ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ تو اس نے اللہ کی حمد کی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اسی سے فرمایا یا اس کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور دعا کرنے لگے تو پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پہ سائل بن کر حاضر ہو، ہر وقت مانگے۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر دنیا والوں سے ایک بار، دو بار، تین بار مانگیں گے تو بالآخر وہ تعلق ہی ختم کر دیں گے۔ دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا فرماؤں۔ لیکن گرامی قدر سامعین، مانگنے کے کچھ دستور ہیں، مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ جب ان آداب کے تحت دعا مانگی جائے تو پھر اللہ رب العزت بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماتا ہوں۔ یا اللہ کب مانگیں؟ فرمایا اذا دعان، جب تمہارا جی چاہے مانگو، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا دربار ہر وقت کھلا ہے اور ہر وقت وہ تمہاری دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دعا مانگنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور ایک دم سے اللہ سے اپنے مطالبے شروع کر دیے، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یعنی دعا مانگنا شروع کر دی۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نہ ہی آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا، دعا میں جلدی کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا، اسی کو فرمایا یا اس کی موجودگی میں اس کو سنا کر کسی اور سے بات کی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے لگے تو سب سے پہلے وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے رب کی تعریف کرے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اس کے بعد جو جی چاہے مانگے۔ مطلب کیا ہے کہ اب اس نے جو دعا مانگی ہے اب اس کی دعا قبولیت کے بالکل قریب ہے۔ اگر یہ اخلاص سے مانگے گا تو قبول ہوگی۔ سب سے پہلے کم از کم سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے، اس کے بعد آپ علیہ السلام پر درود بھیجا جائے۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یہ آپ علیہ السلام پر درود و سلام ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو جی چاہے دعا مانگے۔ پھر دعا مانگنے میں کیا ہے، آداب ہیں۔ سب سے پہلا دعا کا ادب یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دعا مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا اذا ذکر احدا فدعا له بدأ بنفسه۔ آپ ایسا فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے لگے تو سب سے پہلے اپنے حق میں دعا مانگے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگنے لگے تو یا اللہ فلاں کو خیر دے دے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کر دے، فلاں کے ساتھ، اور اپنے آپ کو نظر انداز کر دے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ میرے بھائیوں یہ اللہ کے دربار کے آداب میں سے نہیں ہے، یہ تو محض سفارش ہے، یہ دعا تھوڑی ہے۔ یہ تو کسی کے حق میں جب کہہ رہے ہیں تو اس کے حق میں یہ سفارش ہو رہی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پہ منگتا بن کر حاضر ہو۔ تو اس لیے اللہ کے دربار کا دستور یہی ہے کہ سب سے پہلے خیر اپنے لیے مانگیں اور پھر دوسروں کے لیے بالعموم مانگنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آغاز اپنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سنت طریقہ تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ دعا مانگنے میں ہاتھوں کا اٹھانا یہ بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین طریقہ ہے دعا کا۔ اور ہاتھ سیدھے اٹھانے ہیں، الٹے ہاتھوں کی پشت سے دعا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ، یعنی ہاتھوں کو سیدھا رکھ کے ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کے رخ کی جانب رکھے اور اپنے سینے سے قدر ہاتھ آگے پھیلا کر مانگے، قدر ہاتھ آگے پھیلا کر مانگے۔ بالکل بھی ایسے نہیں ہے، کیوں کہ لازمی بات ہے اگر ہم اسی کو قیاس کریں کہ ہم کسی کے پاس سائل بن کر گئے ہیں اور اس کے سامنے ہم یوں کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ تو کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلائیں گے تو کچھ ملے گا۔ ہاتھ پھیلانا سینے کے بالکل برابر ہے، سر سے اوپر بھی نہ لے جائیں اور بالکل نیچے بھی نہیں ہے، سینے کے برابر ہاتھ پھیلا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں سے آپ کا معجزہ تھا کہ خاص قسم کی چمک نکلا کرتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تو ہم آپ علیہ السلام کی بغلوں کی اس چمک کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اتنا ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا مانگتے، اور پھر جب دعا مکمل ہو جائے تو پھر ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، چہرے پہ پھیرنا۔ لیکن اس سے بھی پہلے کہ جب دعا کا اختتام ہونے لگے میرے بھائی، جب دعا مانگ رہے ہیں تو دعا میں الفاظ انتہائی ادب کے ہونے چاہیے، عاجزی کا انداز ہونا چاہیے۔ سائلانہ انداز ہوگا تو خیر خیرات ملے گی، اگر سائلانہ انداز نہیں ہے میرے بھائی تو پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ سب سے پہلے انسان سائل بنے اللہ کے در کا۔ اچھا، پھر حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے دعا نہ مانگی جائے، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بھلائی عطا فرما دیں، اگر نہ چاہیں تو مجھے بھلائی نہ دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی چاہت کے سپرد کرنا، اس طرح کے الفاظ استعمال دعا میں نہ کیے جائیں، کیونکہ ان میں بھی عاجزی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر اپنے لیے خیر مانگیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی خیر کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ جب دعا کا اختتام ہونے لگے، حضرت ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑی عاجزی سے، بڑی الحاح سے اللہ سے مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اس کا اللہ کے حضور یہ مانگنا اور یہ گڑ گڑانا سنتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور اگر اس نے مہر ٹھیک سے لگا دی اپنی دعا پر، مہر ہمیشہ آخر میں لگتی ہے، فرمایا اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور دعا پہ مہر اگر اس نے صحیح سے لگا دی تو فرمایا پھر کیا ہے، اس نے بس اللہ سے اپنا کام طے کروا لیا، یعنی اللہ کی جانب سے اس کی دعا قبول ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا پر مہر کیا ہے؟ فرمایا دعا کے آخر میں آمین کہنا یہ دعا پر مہر ہے۔ آمین اے اللہم استجب، یا اللہ قبول فرما لیجئے، یہ الگ سے ایک دعا کا حصہ ہے۔ اللہم آمین، اے اللہ میری یہ ساری دعائیں، میری التجائیں قبول فرما لیجئے۔ تو حضرات محترم، دعا کا سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر اس کے بعد گڑ گڑا کے عاجزی سے دعا مانگی جائے اور ہاتھوں کو خوب پھیلا کے دعا مانگی جائے، اور اس کے بعد اختتام پر
آمین کہتے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیا جائے۔ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس طریقے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔